الله الرحمن الرحيم فانطلقت إليها فأتيت علي حكيم بن عبد فاستمعته إليها فقال ما أنت قائلها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيئتين شيئا فبت فيهما إلا مبين قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت حكيم فعرفته فقال نعم فقال من معك قال ابن هشام قال ابن هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خير قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهمت أن أقوم ولا أسأل أحدا من شيء حتى أموت ثم بداني فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله فاطمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التقريبا فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئني عن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكها وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعث من الليل فيتصفق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يلبس فيها إلا بالتامر فيذكر الله ويحمد ويدعو ثم ينوم ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يركض فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعون ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائم فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب70 وصنع في ركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني وكان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع من قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقرأها أو قال أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به قال قلت لو علمت إنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثا ارادہ پہلی بیوی کو طلاق دے دی اس کے بعد زمین کے بیچنے کا ارادہ کیا تاکہ اس سے ہتھیار خرید لیں اور جہاں اور سواری کا جانور یا گھوڑا اور جہاد کریں اللہ کے راستے کے اندر لیکن لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند کی 6 آدمی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اس ارادے کو ظاہر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تو معلوم ہے کہ اس طریقے سے کرنا ٹھیک نہیں تم جاؤ اپنی بیوی سے رجت کر لو اور اس پر کسی کو شاہد بھی بنا دو رجت کے لیے شاہد بنانا بہتر ہے تاکہ کہ اختلاف پیدا نہ ہو اسی کے اندر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے بذالک راجع امرأتہ وقد کانت طلقها واشهد على رجعتها انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا اور وہ اس کو طلاق دے چکے تھے اور اس کی رجعت کے اوپر گواہ بھی بنا لیا 2 آدمی یا 1 آدمی کو گواہ بنا لیا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے فاتا ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں یعنی رات کی نماز کے بارے میں وطر کا اطلاق تہجد پر بھی کیا جاتا ہے تو اس لیے رات کی نماز کے بعد ہو جائے صلاۃ لیل کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا میں تجھ کو ایک ایسا انسان نہ بتلا دوں جو زمین پر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کو جاننے والا ہے یعنی صلاۃ لیل کو سب سے زیادہ جاننے والا شخص بتلا دوں تو میں نے پوچھا من وہ کون ہے تو انہوں نے کہا عائشہ یا عائشہ تو معنی یہ ہوں
بس کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے الا ادلک کا کیا نہ بتلا دوں میں تجھ کو الا عالم اہل الارض، اہل ارض میں سے سب سے زیادہ جاننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، وتر کا ترجمہ رات کی نماز یعنی تہجد کے داخلے میں۔ پوچھا من وہ کون ہے جس کو آپ بتلانا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا عائشہ تو، یعنی یہ عائشہ تو وہ حضرت عائشہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تاکہ میں ان سے سوال کر دوں۔ فرماتے ہیں لیکن مجھ کو راستے کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے ساتھ حکیم ابن افلاح کو بھی لے لوں، معنی یہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا تھا ایتھا یعنی حضرت عائشہ کے پاس جا، اور جانے کے بعد فصلھا ان سے پوچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، اور جو تجھ کو جواب دے مجھ کو آ کر بتلا دے۔ ثم ایتنی پھر میرے پاس آنا، فاخبرنی پس مجھ کو بتلا دینا ان کا جواب۔ رد کے معنی تو لوٹانے کے ہیں لیکن یہاں مراد جواب ہے۔ حضرت عائشہ تیرے سوال کا جو جواب دیں مجھ کو آ کر بتلا دے۔ اخبرنی بردھا علیک، حضرت عائشہ کا جو جواب ہو تجھ پر وہ مجھ کو آ کے بتلا دے۔ فانطلقت الیک، میں حضرت عائشہ کی طرف چلا تیرے رسول کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن راستے کے اندر میں حکیم ابن افلاح کے پاس نہیں پہنچا۔ فاتیت علی حکیم ابن افلاح، بس میں آیا حکیم ابن افلاح کے پاس۔ کیوں آیا؟ معنی یہ ہوں گے تاکہ میں ان کو اپنے ساتھ لے لوں حضرت عائشہ کے پاس پہنچنے میں۔ فرماتی ہے استرحقت کے معنی ملا لینے کے آتے ہیں، میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں الیہا عائشہ کے پاس پہنچنے میں۔ فقال ما انا بقاربها، حضرت حکیم ابن افلاح نے کہا میں حضرت عائشہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کو دو چیزوں سے منع کیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ نے میرا کہنا نہیں مانا، اس لیے میں اب ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ ریمی نہتوہا کی ضمیر مفعول کا مرجع حضرت عائشہ ہے، نہتو ماضی گواہ متکلم ہے۔ میں نے منع کیا تھا حضرت عائشہ کو اس بات سے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں، یعنی حضرت علی حضرت معاویہ کی جو جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ بھی کہیں، میں نے حضرت عائشہ کو منع کیا تھا کچھ رکھیں۔ فابت فیہما الا مزین کے معنی جاری ہونے کے ہیں، یعنی برابر عمل کرنے کے ہیں۔ معنی یہ ہوں گے پس حضرت عائشہ نے انکار کر دیا ان دونوں جماعتوں کے بارے میں، مگر جاری ہونے سے یعنی جاری ہونے سے انکار نہیں کیا۔ مراد یہ اس سے انکار نہیں کیا کہ میں اس قصے کو بیان کرتی رہوں گی، برابر بیان کرتی رہوں۔ میں نے کہتے ہیں حکیم ابن افلاح میں نے قسم کھائی، معنی ہوں گے کہا حکیم ابن افلاح نے فاقسمت، میں نے قسم کھا لی اس بات پر، فجاء فانطلقنا، پھر وہ میرے ساتھ شریک ہو گئے، ہم دونوں کے دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے۔ فاستاذن علیہ، ہم دونوں نے اجازت طلب کی حضرت عائشہ پر، فاذنت لنا، حضرت عائشہ نے ہم کو اجازت دے دی۔ فدخلنا علیہ، ہم دونوں ان کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ نے حضرت حکیم ابن افلاح کو پہچان لیا اور کہا حکیم، کیا حکیم ہے؟ یعنی حکیم ابن افلاح ہے۔ فعرفت، میں نے اس کو پہچان لیا، فعرفت، حضرت عائشہ نے ان کو پہچان لیا۔ حضرت حکیم ابن افلاح نے فرمایا نام، ہاں میں ہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ اے حکیم ابن افلاح تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا سعد ابن ہشام ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا من ہشام، ہشام کون ہے؟ یعنی یہ سعد جو ہشام کا بیٹا ہے، بتلاؤ ہشام کون ہے؟ تو میں نے کہا ہشام ابن عامر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے
فرحمت یعنی ان کے لیے ترغیب بھی کی، رحمہ اللہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے، یعنی عامر ابن عامر کے اوپر، یہ ہشام جو ہیں ابن عامر ہیں، تو معنی ہو جائیں گے سعد ابن ہشام ابن عامر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عامر کو سن کر ان کے لیے رحمت کی دعا کی، فرحمت علیہ ان کے اوپر تراحم کیا، یعنی کہا رحم اللہ اللہ اس کے اوپر رحم کرے، قالت خیرت اور ان کے بارے میں اچھی بات بھی فرمائی، یعنی ان کی مدح اور تعریف بھی فرمائی۔ وہ بہترین آدمی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اس طریقے سے تعریف بھی فرمائی۔ قال قتادہ وہ کان اصیب یوم احد، قتادہ فرماتے ہیں وہ احد کے دن شہید کر دیے گئے تھے، اصیبہ کی معنی شہید کر دیے تھے۔ فقلت یا ام المومنین، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے ام المومنین انبینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کا ضمہ لام کا سکون پڑھ لیا جائے یا خواہ اور لام دونوں کا ضمہ پڑھ لیا جائے، دونوں ہی لغت ہیں، معنی ہو جائیں گے میں نے عرض کیا ہے ام المومنین بتلا دیجیے گا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قالت الست تقرأ القرآن، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں نے عرض کیا قلت تو بلا کیوں نہیں، یعنی پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھا، یعنی قرآن کے اندر جن باتوں کرنے کو فرمایا گیا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکتے تھے، اور جو آداب قرآن کے اندر سکھلائے گئے ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال تو قرآنی تھے، اس لیے فرماتے ہیں کان القرآن قال فہممت ان اقوم، راوی کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ بس اب کوئی سوال نہیں کرنے کا، میں کھڑا ہو جاؤں، ولا اسأل احدا عن شیء، اور پھر میں نے یہ بھی خیال کر لیا کہ نہیں سوال کروں گا کسی سے بھی کسی شے کے بارے میں، حتی موتا یہاں تک کہ مر جاؤں، یعنی زندگی بھر اب کسی سے سوال نہیں کرنا۔ لیکن میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ حضرت عائشہ سے پوچھ لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیام لیل کیسا تھا، تو معنی یہ ہوں گے ثم بدا لی، پھر میرے لیے ظاہر ہوا، یعنی میرے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انبئینی عن قیام رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو خبر دیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل کے بارے میں؟ یہاں قیام سے مراد مطلقاً قیام نہیں ہے بلکہ رات کا قیام مراد ہے۔ تہجد کے بارے میں آپ مجھے بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کس صورت میں پڑھتے تھے؟ کئی سوال ہیں تہجد کے بارے میں۔ ایک سوال تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کس وقت پڑھتے تھے، دوسرا سوال یہ کیسے پڑھتے تھے، تیسرا سوال یہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ کئی سوال میرے ذہن کے اندر آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے میں نے یہ سب سوال کیے، اگرچہ لفظ ایک ہی استعمال کیا جا رہا ہے لیکن سب چیزیں اس کے اندر داخل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا الست تقرأ ایھا المزمل، کیا تو سورہ مزمل نہیں پڑھتا؟ میں نے عرض کیا بلا کیوں نہیں، میں تو پڑھتا ہوں اس کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فإن اللہ عز وجل افترض قیام اللیل فی اول هذه السورۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کر دیا تھا قیام لیل کو اس سورت کے شروع کے اندر۔ اس سورت کے شروع کے اندر جو کہا گیا ہے قم، امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ قیام لیل فرض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے اصحاب پر بھی۔ لیکن کتنے اس میں فرما دیا گیا کہ اللیل الا قلیلا، یعنی پوری رات ہے۔ الف لام جب لیل کے اوپر داخل ہو جائے تو اس سے پوری رات ہی مراد ہوتی ہے، پوری رات مگر کچھ کم۔ کچھ کم کیا مطلب؟ یعنی رات کا اکثر حصہ تہجد کے اندر گزرے اور تھوڑا سا حصہ آرام۔ پھر اس کے اندر فرمایا گیا کہ نصف، اس کے اوپر پھر فرمایا گیا یا اس نصف میں سے کچھ کم کر دو یا اس نصف میں سے بڑھا دو۔ تو اس طریقے سے باری سبحانہ تعالیٰ نے کئی صورتیں بتلا دی جس کو او کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس میں اختیار بھی دے دیا گیا ہے، خواہ
پوری رات اس کے اندر اس خرچ کیجیے یا آدھی رات کیجیے یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، جس کو 2 ثلث رات کے دیا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا۔ اس پر فرماتے ہیں کہ عز و جل نے فرض کر دیا تھا قیام لیل اس سورت کے شروع کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوتے، یعنی قیام لیل فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور آپ کے اصحاب بھی۔ 1 سال تک یہ سلسلہ باقی رہا، اولن یعنی تہجد آپ پر بھی فرض رہا ہے، امت پر بھی فرض رہا ہے۔ اس وقت تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو باری سبحانہ وتعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ اب تہجد سنت ہے، مستحب ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ معنی یہ ہو جائیں گے وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا، اللہ نے اس سورت کے آخری حصے کو روک دیا تھا، یعنی لوح محفوظ کے اندر تو موجود ہی تھا، لیکن اللہ نے جبریل کو بھیج کر اس کا آخری حصہ نازل نہیں کیا تھا۔ أَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا، اللہ نے روک دیا تھا اس سورت کے خاتم یعنی آخری حصے کو۔ کب تک روکا؟ 12 شہرن، 12 مہینے تک آسمان لوح محفوظ کے اندر اس کو روکے رکھا۔ پھر باری سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کا آخری حصہ بھی نازل کر دیا، حتی انزل اللہ فی آخر هذه سورت، یہاں تک کہ اللہ نے نازل کر دیا اس سورت کے آخر کے اندر تخفیف کو نازل کر دیا۔ فقرو ما تیسر من القرآن، یعنی جو آسان ہو، سہولت ہو، اتنا تہجد پڑھ لو۔ اب پوری رات نہیں ہے، نہ آدھی رات ہے، نہ 2 ثلث، نہ 1 ثلث، کچھ نہیں۔ تو باری سبحانہ تعالیٰ نے یہ تخفیف فرما دی، تو معنی یہ ہوں گے حتی انزل اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے نازل کر دیا اس سورت کے آخر کے اندر تخفیف کو۔ فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضۃ، پہلے فرض تھا، اب تطوع یعنی نفل اور سنت بن گیا، اب فرض باقی نہیں رہا۔ تو یہ معنی یہ ہو جائیں گے پس ہو گیا قیام لیل، قیام لیل سارا کا فاعل ہے، پس ہو گیا قیام لیل تطوع فرض ہونے کے بعد، یعنی پہلے فرض تھا، اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر اس کو تطوع بنا دیا گیا، سنت اور نفل بنا دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کس کے لیے تطوع بن گیا، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ امت کے لیے تطوع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فریضہ ہی رہا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے امت کے لیے سنت بن گیا، تطوع بن گیا قیام لیل تہجد، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تطوع تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیل پر پابندی فرماتے تھے۔ فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضۃ، قال قلت یا ام المؤمنین انبئینی عن ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے سوال کیا اے ام المؤمنین مجھ کو بتلا دیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں۔ وتر کا ترجمہ یہاں رات کی نماز کا ہے، صلاۃ اللیل ترجمہ کیا جائے گا، وتر مراد نہیں ہے۔ فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کنا نعد له سواک وطہور، عادہ کی معنی تیار کر دینے کے ہیں، نعد مضارع کا جمع متکلم ہے، ہم تیار کر کے رکھ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک بھی، وضو کا پانی، طہور طاء کے فتح کے ساتھ وضو کا پانی۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کے وقت سے پہلے ان چیزوں کچھ اسباب کو تیار کر دینا یہ بہتری صورت ہے۔ تو جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَن يَبْعَثَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے اور اللہ کو جب تک بیدار کرنا نہیں ہوتا تھا سوتے رہتے تھے، اور جب اللہ کو بیدار کرنا منظور ہوتا بیدار ہو جاتے تھے۔ معنی ہو جائیں گے اللہ اٹھا دیتا تھا، جب چاہتا تھا اٹھا دینا رات کے وقت میں من اللیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد فیتصوب و مسواک کرتے تھے اور وضو فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سونے کے بعد بیدار ہو کر بہتر صورت یہی ہے کہ مسواک کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ہی فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے۔ پھر ویصلی 9 رکعات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 6 تہجد کی رکعتیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں کے اوپر سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر
2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو 8 رکعتیں ہوتی تھی اس پر سلام نہیں پھیرتے تھے، بلکہ کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لیتے تھے، 9ویں رکعت، اس کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو 3 وتر بن جاتے، 6 تہجد ہو جاتے۔ معنی یہ ہوں گے 9 رکعت لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، نہیں بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مگر 8ویں رکعت میں۔ مراد یہ کہ سلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے اندر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ وہ کیسے؟ فَيَذْكُرُ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تشہد کے اندر اللہ کا ذکر ہی ہے۔ وَيَحْمِدُهُ، اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ تعریف کا لفظ تو حمد کا لفظ تو اتحاد کے اندر ہے نہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کر دینا ثنا وغیرہ کسی بھی لفظ سے وہ حمد ہی سمجھی جاتی ہے۔ وہ یدعو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ ثم ینہض، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ولا یصلی، 8ویں رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ لیتے تھے، 9ویں رکعت، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے تھے، تشہد وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر سلام پھیرتے۔ اس طریقے سے 3 رکعت وتر ہو جاتی، 6 رکعت تہجد ہو جاتی۔ ولا یسلم، سلام نہیں پھیرتے تھے۔ ثم یقوم، پھر کھڑے ہو جاتے، پڑھتے 9ویں رکعت ہے۔ ثم یقعد، پھر بیٹھ جاتے، اس میں اللہ کا ذکر کرتے، فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے حمد کرنے کے بارے میں، اور اللہ سے دعا کرتے، پھر سلام پھیر دیتے۔ لیکن سلام اس طریقے سے پھیرتے کہ ہاں آواز ہم بھی سن لیتے تھے، جس سے معلوم ہو جاتا تھا اب نماز سے فارغ ہو گئے۔ فرماتے ہیں ثم یسلم تسلیما یسمعنا، کہ سلام کرتے تھے ایسا سلام کہ ہمیں سنا دیتے تھے، یعنی ذرا آواز سے سلام پھیرتے تھے۔ ثم یصلی رکعتین بعد ما یصلی، پھر پڑھتے تھے 2 رکعتیں سلام پھیرنے کے بعد۔ کیسے پڑھتے تھے؟ فرماتے ہیں قائد، وہ ہوا قائد، درا حال ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ 2 رکعتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بیٹھ کر، نفل تھی، تو 6 رکعت تہجد، 3 وتر اور 2 نفل۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعتیں ہو جاتی۔ فرماتے ہیں وما یسلم وهو قائد فتلک 11 رکعت، یہ 11 رکعتیں ہوتی تھی اے بیٹے، یا بنیا کا ترجمہ ہو گیا اے بیٹے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھتے، لیکن اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آخری نماز وتر ہونی چاہیے، یہاں آخری نماز وتر تو نہیں ہوئی، نفل ہو گئے۔ وتر کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھیں گے، خواہ بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں، آخری نماز وتر نہیں رہی، بلکہ آخری نماز تو نفل ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری نماز رات کے اندر وتر ہونی چاہیے۔ تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہ دیا جائے گا وتر ایک مستقل نماز ہے، وتر ایک مستقل نماز ہے، جیسے کہ فرائض مستقل نمازیں ہیں، اسی طریقے سے وتر بھی ایک مستقل نماز ہے۔ اس کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے باری سبحانہ تعالیٰ سنت اور نوافل سے اس کو پورا کر دے گی۔ تو جب ایک فرض پڑھا جاتا ہے، مثلا مغرب کا فرض پڑھے گئے تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ 2 رکعتیں سنت ہے کہ مغرب کی نماز کے اندر اگر کوئی کمی ہو گئی تو اللہ ان 2 رکعتوں سے اس کی کمی کو پورا کر دے۔ عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہی صورت ہے۔ تو ایسی ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی جو پہلے پڑھی جاتی ہے اس کی بھی یہی صورت ہے کہ جو فرض کے اندر کمی رہ جاتی ہے باری سبحانہ تعالیٰ ان سنتوں سے نوافل سے اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال وتر ایک مستقل نماز ہے، اس کے اندر بھی کمی رہ سکتی ہے، اس لیے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی گئی تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو یہ 2 رکعتیں وتر کے تابع ہو گئی، آخری نماز تو وتری رہی، تابع کا لحاظ نہیں کیا جاتا اعتبار، تو آخری نماز تو وتری رہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، تو اب بھی وتری رہی، یہ تو تابع بن گئی تاکہ کمی جو وتر کے اندر پیدا ہو گئی تھی مستقل نماز اور فرض واجب ہونے کی بنا پر اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں اے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئی، یہ تو جب تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے۔ فلما اسنّا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی،
اور سنہ کی معنی زیادہ عمر ہو جانے کی ہے۔ تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذہ اللحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت نے پکڑ لیا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھاری بدن ہو گیا، گوشت زیادہ ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاری بدن ہونا کسی روایت سے ثابت نہیں، اسی لیے کہا جائے گا کہ اخذہ اللحم کا مطلب یہ ہے کہ گوشت ہڈیوں سے چھوٹ گیا تھا، اس کو اخذہ اللحم کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کے اندر پڑھنے لگے 7 رکعت، اوترا بسبعین، اوترا بسبعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے رات کی نماز 7 رکعتیں، اوترا کے معنی صلاۃ اللیل ہی کے ہوں گے، رات کی نماز پڑھنے کے ہوں گے، وتر ترجمہ نہیں ہے، 7 رکعتیں پڑھنے لگے، 4 تہجد کی، 3 وتر کی، اور پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، جیسے کہ پہلے سے آپ کا معمول تھا کہ وتر سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، اسی طریقے سے اب بھی وتر سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی ہے، تو اس طریقے سے 9 رکعتیں ہو گئی۔ فرماتے ہیں اوترا بسبعین، رات کی نماز پڑھی آپ نے 7 رکعتیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ صنع فی الرکعتین مثل ثنیہ الاول، اور کیا 2 رکعتوں کے اندر اپنا پہلا جیسا فعل، جیسے پہلے کرتے تھے بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے بعد، اب بھی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھی وتر کے بعد، تو یہ وتر کے تابع ہونے کی وجہ سے آخری نماز وتر ہی سمجھی جائے گی۔ تو معنی یہ ہوں گے فتل کا تیسرا، بس یہ 9 رکعتیں ہو گئی، یعنی 4 تہجد، 3 وتر اور 2 بعد کی نفلیں جو بیٹھ کر پڑھی ہیں، کل ملا کر 9 ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں فتل کا یا بنیا، اے بیٹے یہ 9 رکعتیں ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کسی نماز کو شروع کر دیتے تھے اس پر دوام اختیار کرتے تھے، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں کسی عذر کی بنا پر نہیں پڑھی تھی، تو عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا، پھر ہمیشہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی یہ تھا، جب کسی نماز کو شروع کر دیتے تھے تو اس پر دوام فرماتے تھے۔ تو معنی یہ ہوں گے احبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے کوئی نماز پسند کرتے تھے اس بات کو کہ اس کے اوپر مداومت کریں، یداوم علیہا، علیہا کی ضمیر کا مرجع صلاۃ ہے۔ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند غالب آ جاتی تو رات کو بیدار نہیں ہوتے تھے، اور یا کوئی تکلیف ہو گئی تو رات کو بیدار نہیں ہوتے تھے، اس لیے تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی نماز کو شروع کر دیتے تھے تو اس پر پابندی فرماتے تھے۔ اب بیماری کی وجہ سے یا نوم کی زیادتی کی بنا پر آپ پڑھ نہیں سکے تو صبح کو 12 رکعتیں پڑھتے تھے، صبح کو سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ معنی یہ ہوں گے اذا غلبہ نوم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند غالب ہوتی، اور وجون یا بیماری، وجون کے معنی تو درد کے آتے ہیں یا مطلقاً مرض ترجمہ کر دیا جائے، ان قیام اللیل یعنی رات کی نماز پڑھنے سے درد تقدیم منع کرتی، روکتی یا نیند روکتی، تو صلی من النہار، پڑھتے تھے دین کے اندر 12 رکعتیں، سنتے 18 رکعت یعنی 12 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ دن سے مراد یہ ہے کہ سورج کے بلند ہونے کے بعد زوال شمس سے پہلے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باری سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے جعل اللہ لیل و نہارا خلفتاً، اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا ہے۔ رات کا وظیفہ رہ جائے تو دن میں پڑھ لیا جائے، گویا رات ہی میں پڑھ لیا، دن کا وظیفہ رہ گیا تو رات کو پڑھ لیا جائے، گویا کہ اس کو دن ہی میں پڑھ لیا ہے، ایک دوسرے کے قائم مقام ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، یعنی زوال شمس سے پہلے۔ فرماتی ہیں 12 رکعتاً ولا عالم نبی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ نہیں جانا کہ آپ نے پوری رات قرآن پڑھا ہو، نہیں، کچھ حصہ پڑھتے تھے اور کچھ حصہ عبادت کرتے تھے نماز، اور کچھ حصے میں سوتے تھے،
لیکن آپ نے پوری رات قرآن پڑھ لیا ہو، ایسا کسی رات نہیں کیا آپ نے۔ معنی یہ ہوں گے نہیں جانتی ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہو قرآن پورا کا پورا ایک رات کے اندر، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دوسرے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ نے پوری رات عبادت کی ہو صبح تک، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت عبادت کرتے تھے، کچھ سوتے تھے۔ فرماتے ہیں ولا صلی لیلۃ الی الصبح، اور نہیں جانتی ہوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ نماز رات کے اندر صبح تک فجر تک نماز پڑھتے رہے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ کچھ دیر نماز پڑھتے تھے، کچھ دیر سوتے تھے۔ ایسے ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی میں کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، کسی بھی مہینے کے پورے۔ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے شعبان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہی نہیں تھے۔ مانا ہوں گے نہیں جانتی ہوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہوں پورے مہینے کے سوائے رمضان کے۔ رمضان کے تو رکھتے تھے، لیکن اور کسی مہینے کے پورے نہیں رکھتے تھے۔ قال راوی کہتے ہیں فانطلقت الی ابن عباس، حضرت عائشہ کا جواب سن کر ساری باتوں کا میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں پہنچا۔ مانا ہوں گے پس چلا میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، فحدثت بحدیثھا، میں نے حضرت عائشہ کی حدیث ان کو سنا دی، بس بیان کر دیا میں نے ان سے حضرت عائشہ کی حدیث، یعنی حضرت عائشہ کا جواب ان کو سنا دیا۔ میں نے یہ سوال کیے تھے، حضرت عائشہ نے یہ جواب دیے۔ فقال صدقت، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے صحیح فرمایا، بالکل ٹھیک جواب دیا، صدقت، صحیح فرمایا۔ پھر کہا لو کنتو اقربھا ادخل علیہا، فرماتے ہیں آتے تو اگر میں حضرت عائشہ کے قریب جاتا، اگر میں حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچتا، داخل ہوتا تو یقیناً پہنچ جاتا، لیکن میں نے تو قسم خارق کی تھی کہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں حتیٰ تشافہنی، تاکہ وہ یہاں تک کہ وہ مجھ سے براہ راست منہ در منہ بیان کرتی، یعنی میں ان سے پوچھتا، حضرت عائشہ خود جواب دیتی تو اب تیرا واسطے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن میں نے تو یہ عہد کر رکھا تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں قال قلت، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا اگر یہ بات مجھ کو پہلے سے معلوم ہوتی کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں نہ جانے کی قسم کھا رکھی ہے تو میں آپ کو حضرت عائشہ کی حدیث نہ سناتا، تاکہ مجبور ہو کر آپ وہاں پہنچے۔ تو گویا پسند نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی حضرت عائشہ کے پاس نہ جانے کو۔ مانا ہوں گے لو علم، تو اگر میں جانتا کہ آپ نہیں پہنچیں گے حضرت عائشہ کے پاس، نہ بیان کرتا میں آپ سے حضرت عائشہ کی حدیث۔ حدیث کی ضمیر کا مرجع حضرت عائشہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سلالة بن عوف عن سالم بن هشام انه طلق امرأته ثم انطلق الى المدينة ليبيع اخاه فذكر نحوه۔ یہاں بھی یہی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد پہنچے زمین بیچنے کے لیے تاکہ اس سے ہتھیار اور گھوڑا خرید لیں، پھر جہاد میں شریک ہوں۔ تو اہل مدینہ نے ان کو سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتادة عن سلالة بن عوف عن سالم بن هشام قال انطلقت الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه فسالته عن الذكر وساق الحديث بقصته۔ یہاں بھی یہی ہے کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچا اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر یعنی صلاۃ لیل کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو ایسا شخص بتلا دوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ لیل کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہ حضرت عائشہ ہیں۔ وقال فيه قال ابن هشام بن ابن عامر قال نعم المرء، قال نعم المرء كان آدم بشيبة يوم ولد۔ یہاں یہ پوچھا کہ ہشام کون ہے، مطلب ابن عامر ہے ہشام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نعم المرء، ابن عامر کو بہترین انسان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اسی و یوم احد۔
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن عوف أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أن يطلق امرأته وقص الحديث بمعنى حديث سعيد. وفيه قال ابن هشام قال ابن آمن قالت نعم المرء كان بشير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه فقال عقيل بن عفان أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. یہاں بھی یہی ہے کہ ابن عامر کو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان پر کہا نعم المرء، عامر تو بہت اچھے آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں یوم احد، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا فقال حکیم ابن افلا اما انی لو علمت، حکیم ابن افلا نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس نہ جانے کی قسم کھا چکے ہیں تو میں حضرت عائشہ کی حدیث آپ سے بیان نہ کرتا، تاکہ مجبور ہو کر آپ حضرت عائشہ کے پاس جاتے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة قتادة عن زرارة بن عوف عن سعيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل بالوجهين أو غيره صلى من النهار 12 ركعة۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اگر نماز فوت ہو جاتی رات کی، مراد یہ کہ کسی تکلیف کی بنا پر یا شدت نوم کی بنا پر آپ رات کو تہجد نہ پڑھ سکتے تو فرماتے ہیں من وجہ یعنی کسی بھی وجہ سے، تو صلی فی النہار من النہار ہے یہاں پڑھتے تھے دن کے اندر 12 رکعتیں، گویا دن جو ہے رات کے قائم مقام ہے، جو رات کو چھوٹ جائے وظیفہ وہ دن میں پڑھ لیا جائے، تو 12 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن عوف عن سالم بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. اس روایت میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمیدہ جب بھی کوئی عمل کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبتہ اس کو باقی رکھتے، یعنی اس پر مداومت فرماتے۔ وہ کان اذا نام من اللیل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے رہتے یا بیمار ہوتے مریضہ تو صلی من النہار دن کے اندر پڑھ لیتے تھے 12 رکعتیں، یعنی سورج کے بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ قالت ومارے تو حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ پوری رات کھڑے ہوئے ہوں، یعنی صبح تک۔ اسی لیے بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی اور صبح تک برابر پڑھتے رہے، تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اتفاقی ہے۔ وما صام شہرا، اور پیدل پہ آپ نے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے مگر رمضان کی، اور رمضان کی پورے شعبان میں آپ زیادہ روزے تو رکھتے تھے لیکن پورے شعبان کے روزے نہیں رکھتے۔ وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وبه قال حدثنا ابو طاهر وابو حمد قال اخبرنا ابن وهب بن يونس بن يزيد بن شهاب بن سعيد بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله اخبرنا عن عبد الرحمن بن عبد القاهي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام من حزبي او من شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ اس روایت کے اندر ہے کہ سعید ابن یزید یہ تو تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور عبید اللہ ابن عبداللہ یہ بھی ان کے ساتھی شریک ہیں، وہ دونوں کے دونوں خبر دیتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے، تو حضرت عبد الرحمن یہ صحابی ہیں، تو معلوم ہو گیا ہے کہ ایک تابعی صحابی سے روایت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں قال سمعت، تو میں نے سنا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، وہ کہہ رہے تھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب کے معنی وظیفے کے آتے ہیں، جو شخص سو گیا اپنے وظیفے سے، یعنی رات کا کوئی وظیفہ تھا سونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، فرماتے ہیں ان شیء منہ، یا اس وظیفے میں سے کچھ رہ گیا، کچھ تو پڑھ لیا اس نے لیکن کچھ نیند کے غلبے کی بنا پر نہیں پڑھ سکا، سو گیا، یا بیماری تھی کچھ پڑھ لیا کچھ باقی رہ گیا، تو کیا کرے اس کو؟ فرماتے ہیں فقراہا، پس اس نے پڑھ لیا ہے
فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان، تو اس کے لیے لکھا جائے گا گویا کہ اس نے رات ہی کو پڑھا ہے، گویا دن میں پڑھ لینا رات ہی کا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے خلفہ یعنی قائم مقام، رات دن کے قائم مقام، دن رات کا قائم مقام۔ وبه قال حدثنا سهيل بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن القاسم الشيباني ان زيد بن ارقم راى قوم يصلون من الضحى فقال اما لقد علم ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمد الفصال۔ بعض لوگوں کو دیکھا حضرت زید ابن ارقم نے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ضحیٰ کے معنی چاشت کے آتے ہیں، جن کو صلاۃ اوابین بھی کہہ دیتے ہیں۔ اوابین اواب کی جمع ہے جس کے معنی رجوع کرنے والے کیا ہیں، رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے مراد ہیں، تو اس کو صلاۃ اوابین بھی کہہ دیتے ہیں، اور مغرب کے بعد کی 6 رکعتوں کو بھی صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت زید ابن ارقم نے دیکھا کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ وقت سے پہلے کچھ پڑھ رہے تھے، یعنی بہترین وقت نہیں تھا، اول وقت پڑھ رہے تھے۔ اول وقت تو ہو جاتا ہے جب سورج بلند ہو جائے، 2 نیزے 1 نیزہ، تو بس وقت شروع ہو گیا، لیکن اول وقت کے نام پڑھ جائے بلکہ درمیان وقت کے اندر پڑھ لیا جائے۔ تو حضرت زید ابن ارقم نے دیکھ کر لوگوں سے کہا کہ فرماتے ہیں لقد علموا ان الصلاۃ فی غیر حاضر وقت، حاضر ساتھ ہے، نماز جو ہے جو تم پڑھ رہے ہو اس وقت میں نہیں ہے، یعنی اولا اور افضل، بلکہ اس سے اور بڑھ کر وقت بڑھ جائے تب پڑھو۔ وہ کیسے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے، معنی یہ ہوں گے زید ابن ارقم نے دیکھا کچھ لوگوں کو، قوم کا ترجمہ، یصلون پڑھ رہے ہیں وہ چاشت کی نماز، من الضحیٰ کا ترجمہ، فقال پس کہا زید ابن ارقم نے، اما لقد علموا، فرماتے ہیں اگر وہ لوگ جان لیتے کہ صلاۃ اس وقت کے علاوہ ہے افضل، یعنی اس سے تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد پڑھی جائے تو وہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین یعنی چاشت کی نماز، یہاں چاشتی کی نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے اوابین سے چاشتی کی نماز مراد ہوگی۔ حین ترمزو، رمضہ یرمزو کے معنی آتے ہیں ریت کا گرم ہو جانا، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو ریت گرم ہو جاتا ہے، اور جب ریت گرم ہو جاتا ہے تو اونٹنی کے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی ماں کے پیچھے پیچھے نہیں چلتے پاؤں کے جلنے کی بنا پر، تو اس وقت ہے نماز چاشت کا وقت، اس سے پہلے نہیں۔ مراد یہ ہے کہ درمیانہ وقت بہتر ہے، نہ شروع میں پڑھے جائے نہ بالکل آخر کے اندر کہ استوائے شمس ہونے والا ہے، بلکہ اس کے درمیان میں پڑھ لیا جائے، وہ وقت بہتر ہے۔ معنی ہوں گے صلاۃ اوابین یعنی چاشت کی نماز، جس وقت کے جلنے لگے اونٹنیوں کے بچوں کے پیر، فصال فصیل کی جمع ہے، فصیل کے معنی اونٹنی کے بچے کے آتے ہیں، اس کے پیر جلنے لگتے ہیں یعنی ریت کے گرم ہونے کی وجہ سے، اور ریت گرم جب ہوتا ہے جب کہ سورج کافی بلند ہو جائے۔ مراد یہ کہ استوا سے تو پہلے پڑھنا ہے صلاۃ چاشت کو، چاشت کی نماز کو، استوا کے وقت نہیں، اس کی استوا کے وقت تو کوئی نماز نہیں، اور اس کے بعد فوراً ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل القباء وهم يصلون فقال صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال۔ یہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس پہنچے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ہجرت کے اندر 14 دن قیام فرمایا تھا، وہ ہم یصلون وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین یعنی چاشت کی نماز، جب کہ اونٹنی کے بچوں کے پیر جلنے لگے، رمضت کا ترجمہ جلنے لگے، مراد ریت گرم ہو جائے، اور ریت گرم ہوتا ہے جب کہ سورج کافی بلند ہو جاتا ہے، استوا سے تو کافی پہلے رہتا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تذكر له ما قد صلى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا،
کہ رات کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، کہ آیا 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں یا 2 رکعتیں پڑھی جائیں، تو معنی یہ ہوں گے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرد نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں، آپ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، مثنا مثنا کے معنی ہوں گے رکعتین رکعتین، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یعنی ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دیا جائے، پھر 2 رکعت پڑھی جائے سلام پھیر دیا جائے۔ اس طریقے سے جتنی بھی رکعت پڑھنی ہو، چاہے 8 پڑھنی ہو یا 10 پڑھنی ہو یا 6 پڑھنی ہو، بس 2 رکعتوں کے اوپر سلام پھیر دیا جائے۔ جب یہ خوف ہو کہ صبح صادق ہونے والی ہے اور ابھی وتر نہیں پڑھے، تو آخری شفع کے اوپر سلام نہ پھیرے، بلکہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا کر 3 رکعت وتر ہو جائیں گے، سلام پھیر دیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، معنی ہوں گے صلاۃ اللیل رکعتین، رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو خوف ہو صبح صادق کے ہونے کا، صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، 1 رکعت اور پڑھ لے۔ مراد یہ کہ آخری جو شفع پڑھا ہے 2 رکعتیں، اس پر سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت نبی پڑھ لے۔ اگر 8 پڑھ چکا ہے یا 6 پڑھ چکا ہے تو ایک 7ویں رکعت پڑھ لے۔ مراد یہ کہ 1 رکعت اور پڑھ لے، پوری نماز ہی وتر بن جائے گی۔ فرماتے ہیں توتر ما قد صلی، جتنی بھی اس نے رکعتیں پڑھی ہیں سب وتر بن جائیں گی، طاق بن جائیں گی، 3 وتر بھی ادا ہو جائیں گے اور تہجد بھی ادا ہو جائے گا۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن عبد وزهير بن حرب قال زهير وقال حدثنا قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبه قال حدثنا محمد بن عباد بن له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن طاووس عن ابن عمر وبه قال حدثنا الزهري عن سالم بن النبي ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فطول بركعتين۔ یہاں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا رات کی نماز رکعتین رکعتین ہیں، 2 رکعتیں، پر جب تجھ کو خوف ہو صبح کا، یعنی صبح صادق ہونے کا، تو اوتر بھی رکعت وتر پڑھ لے 1 رکعت کے ساتھ، یعنی آخری شفع پر سلام مت پھیر اور اس کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر وتر بنا لے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رات کی نماز کس طریقے سے ہے، یعنی 4 پڑھی جائے، 2 پڑھی جائے ایک سلام سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، معنی ہوں گے رکعتین رکعتین۔ فإذا خفت الصبح، صبح صادق کا اندیشہ ہو تو فأوتر بواحدۃ، وتر کر لے تو 1 رکعت کے ساتھ، یعنی 2 رکعت جو آخر شفع پڑھا ہے اس پر سلام نہ پھیر، اس کے ساتھ 1 رکعت اور پوری کر لے تو یہ 3 رکعت وتر بن جائیں گی۔ وبه قال حدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب وابن عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا ثم سأله رجلا على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري وذلك الرجل ورجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك اس روایت میں ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرد نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں سائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، یعنی میں بھی موجود تھا۔ اس نے کیسے سوال کیا؟ عرض کیا اس نے اللہ کے رسول کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کس طریقے پر ہے؟ آیا 2 رکعتوں پر سلام پھیرا جائے یا 4 رکعتوں پر سلام پھیرا جائے؟ تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا، 2 رکعتیں۔ فإذا خشیت، جب تجھ کو صبح صادق کا خوف ہو، فصلی رکعتن 1 رکعت اور پڑھ لے، یعنی آخری شفع کے اوپر سلام مت پھیر، اس کے ساتھ 1 رکعت اور پڑھ لے۔ وجعل آخر صلاتک، اور کر لے تو اپنی آخری نماز وتر، یہ آخری نماز وتر ہو۔ اس کے بعد جو بیٹھ کر 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 نفلیں پڑھی جاتی ہیں، وہ گویا وتر کے تابع ہونے کی وجہ سے
یہی سمجھا جائے گا کہ آخری نماز وتری ہوئی۔ اکثر روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آخری نماز رات کی وتر ہونی چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو قامر قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب وبدر وابن بن بدر بن عبد الله بن شقيق بن عبد الملح وابي قال حدثنا محمد بن عبيد الخبري قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب وزبير بن بدر بن عبد الله بن شقيق بن عبد الملح قال سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديث ما ثم ساله رجل على راس الحوض وما بعده۔ ایک سال کے بعد پوچھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ کو تو یاد نہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے پوچھا تھا یا کوئی دوسرا شخص ہے، پہلی روایت میں یہ بات گزری، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن معروف وسهيل بن يونس وابو كريب جميعا من ابي زائدة قال هارون قال حدثنا ابن ابي زائدة قال هارون حدثنا ابن ابي زائدة قال اخبرني عاصم الاحول عن عبد الله بن شقيق بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالفطر، بادر الصبح یعنی صبح صادق سے پہلے جلدی کرو وتر پڑھنے کی، یعنی اندیشہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے گی تو فوراً وتر پڑھ لو۔ وتر پڑھنا یہ کہ آخری شفع کے اندر سلام نہ پھیرو اور ایک رکعت اور پڑھ کر وتر بنا دو۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حاوي قال حدثنا ابن روح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك۔ معنی یہ ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو شخص رات کے اندر نماز پڑھی پر چاہیے کہ وہ اپنی آخری نماز وتر بنا لے، یعنی تہجد پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے، اس کے بعد کچھ نماز نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم فرماتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، جس سے معلوم ہو گیا کہ 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھ لینا وتر کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، آخری نماز وتر ہی رہے گی کیونکہ یہ 2 رکعت وتر کے تابع ہوں گی کہ وتر کے اندر جو نقصان ہو گیا ہو ان کو ان 2 رکعتوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاوي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا زهير بن حرب وكنا قال حدثنا يحيى كل من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صبح صادق سے پہلے وتر سے فارغ ہو جاؤ، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ وبه قال حدثنا شيبان بن فرخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابي الدياء قال حدثني ابو بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل۔ وتر 1 رکعت ہے آخری رات کے اندر، 1 رکعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخری شفع اس سے پہلے ہونا چاہیے جس میں سلام نہیں پھیرا، اور پھر 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن ابي بزر قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل۔ یہاں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابي بن جليس قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفطر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل، وسألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل۔ 1 رکعت جو آخر رات میں پڑھی جائے گی اس سے وتر بن جائیں گے۔ مراد یہ کہ آخری شفع کے اندر سلام نہ پھیرا جائے اور 1 رکعت اور پڑھ کر پھر سلام پھیرا جائے تو 3 رکعت وتر ہو جائے، تو آخری نماز وتر بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب وتر کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتر 3 رکعتیں ہیں اور 2 تشہد ہیں، اس کے اندر گویا 2 دفعہ بیٹھنا ہے اور 1 سلام، 3 رکعتیں 1 سلام سے پڑھی جائیں گی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول تو وتر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اگر چھوڑ دیا جائے تو برا ہے اور وہ مردود الشہادت ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے، لیکن وتر 1 رکعت جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اس سے پہلے 1 شفع اور پڑھ لیا جائے، لیکن اس شفع کو آیا صلاۃ اللیل کے اندر داخل کیا جائے گا یا وتر کے اندر، تو
تو امام مالک فرماتے ہیں صلاۃ اللیل کے اندر ہی داخل کیا جائے گا، لیکن تنہا ایک رکعت جو تنہا پڑھی جائے گی پہلے شفع کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی، اس پر اگرچہ سلام پھیر دیا گیا لیکن ایک رکعت اور پڑھ کر پھر سلام پھیر دیا گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آخری شفع ہوگا جس کے بعد ایک رکعت اور پڑھی گئی ہے، یہ صلاۃ لیل میں داخل نہیں بلکہ وتر میں داخل ہے، لیکن اس پر سلام پھیر دیا جائے گا 2 رکعت پر، پھر 1 رکعت پڑھی جائے گی۔ وبه قال حدثنا ابو قريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن وليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه ان رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف اقوم صلاه الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فليسلم مثنى فان احس ان يشبه سجد سجدا فاودرت له ما صلى. قال ابو قريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. مراد یہ ہے کہ جتنی نماز پڑھی ہے اس نے سب وتر بن جائے گی، طاق بن جائے گی، آخر کی 3 رکعت سے وتر ادا ہو جائے گا، باقی تہجد ہو۔ وبه قال حدثنا خلف بن هشام وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قلت ارايت ركعتين قبل صلاه الغداة يمكن فيهما القراءه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعه. قال قلت اني لست عن هذا اسالك قال انك لتقوم ثلاثه. زخم کے معنی آتے ہیں موٹے کے، موٹے آدمی گویا ذرا بلید ہوتی ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تو بڑا بلید ہے، یعنی تو نے انتظار نہیں کیا کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ الا تدعونی، کیا تم مجھ کو چھوڑتا نہیں ہے؟ استقرأ لک الحدیث، میں تیرے سامنے پوری حدیث پڑھ دوں، یعنی پوری بیان کر دوں۔ الا تدعونی استقرأ لک الحدیث كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل مثنى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے۔ آخری شفع کے اندر سلام نہ پھیرتے تھے بلکہ 1 رکعت سے وتر کر لیتے تھے تو 3 رکعت وتر ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پہلے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، یصلی رکعتین قبل الغداء، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنه. قال خلف وأرأيت. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سنتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن اتنی جلدی پڑھتے تھے گویا اذان بھی کانوں کے اندر موجود ہے، بہت جلدی پڑھ لیتے تھے، اول وقت کے اندر اذان ہوتے ہی اور مختصر قرات اور رکوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ أرأيت ركعتين قبل الغداة ولم يكن صلاة. وبه قال حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمثلي وزاد ويؤذن بركعة من آخر الليل. وفيه نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر بنا لیتے تھے 1 رکعت کے ساتھ آخر رات میں۔ وفيه وقال فقال بہ انك لتقم. بابا یعنی ٹھہر ٹھہر، تو زخم یعنی بلید ہے، سمجھتا نہیں ہے، مجھے گویا مجھ کو وقت نہیں دیا کہ میں تیرے سامنے پوری بات بیان کر دوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حبيب قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك صبح تجھ کو پالے گی، یعنی صبح صادق ہونے والی ہے، فأوتر بواحدہ، بس 1 رکعت سے وتر بنا لے، یعنی آخری شفع پر سلام مت پھیر اور 1 رکعت اور پڑھ کر سلام پھیر دے۔ فقیل مسنا مسنا کے کیا مطلب ہے تو اس کو بتلایا، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، یہ مسنا مسنا ہے۔ تو مسنا مسنا کے معنی ہو گیا رکعتین رکعتین۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر بن يحيى بن ابي كثير عن ابي نضرة عن ابي سعيد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال اودروا قبل ان تشربوا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔